زبور 131۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے۔ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ اے اسرائیل، اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر۔ زبور 132۔ اے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افراتا میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی۔ ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق، تیرے کاہن صداقت سے ملبس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسو کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں، تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے ملبس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسو کے لیے چراغ تیار کیا ہے۔ میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افروز ہوگا۔ زبور 133۔ دیکھو، کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ زبور 134۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو۔ مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ خداوند جس نے آسمان اور زمین کو بنایا،
सयोन में से तुझे बरकत बख्शे। ज़बूर 135। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ऐ खुदावंद के बंदो, उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदा सराई करो कि ये दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इस्राएल को अपनी खास मिल्कियत के लिए चुन लिया है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और जमीन में, समुंदर और गहराओं में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखजनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पहलोठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ऐ मिस्र, उसी ने तुझ में फिरौन और उसके सब खादिमों पर निशान और अजायब जाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और जबरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमोरियों के बादशाह सहियोन को और बसन के बादशाह औज को और केनान की सब मुमलकतों को और उनकी जमीन मेरास कर दी, यानी अपनी कौम इस्राएल की मिरास। ऐ खुदावंद, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार ऐ खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानिंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ऐ इस्राएल के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ हारून के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ लावी के घराने, खुदावंद को मुबारक कहो। ऐ खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सयोन में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सकूनत करता है। खुदावंद की हम्द करो। ज़बूर 136। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, कि उसकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब, कि उसकी शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा, कि उसकी शफकत अबदी है। और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया, कि उसकी शफकत अबदी है। कभी हाथ और बुलंद बाजू से, कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया,
کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سہیون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ زبور 137۔ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے روئے، وہاں بید کے درختوں پر ان کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا، کیونکہ وہاں ہم کو اسیر کرنے والوں نے گیت گانے کا حکم دیا، اور تباہ کرنے والوں نے خوشی کرنے کا، اور کہا سیون کے گیتوں میں سے ہم کو کوئی گیت سناؤ۔ ہم پردیس میں خداوند کا گیت کیسے گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر ترجیح نہ دوں، تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ اے خداوند، یروشلم کے دن کو بنی ادوم کے خلاف یاد کر، جو کہتے تھے اسے ڈھا دو، اسے بنیاد تک ڈھا دو۔ اے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، وہ مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ وہ مبارک ہوگا جو تیرے بچوں کو لے کر چٹان پر پٹک دے۔ زبور 138۔ میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا، اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی، تو نے مجھے جواب دیا، اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ اے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں، تو مجھے تازہ دم کرے گا۔ تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا، اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ زبور 139۔ اے خداوند،
تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اے خدا، کاش کہ تو شریر کو قتل کرے۔ اس لیے اے خون خارو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ شرارت سے تیرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور تیرے دشمن تیرا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ اے خداوند، کیا میں تجھ سے عداوت رکھنے والوں سے عداوت نہیں رکھتا؟ اور کیا میں تیرے مخالفوں سے بیزار نہیں ہوں؟ مجھے ان سے پوری عداوت ہے، میں ان کو اپنے دشمن سمجھتا ہوں۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ زبور 140۔ اے خداوند، مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جو دل میں شرارت کے منصوبے باندھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر جنگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے عفوی کا زہر ہے۔ اے خداوند، مجھے شریر کے ہاتھ سے بچا، مجھے تند خو آدمی سے محفوظ رکھ، جن کا ارادہ ہے کہ میرے پاؤں اکھاڑ دیں۔ مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے، انہوں نے میرے لیے دام بچھا رکھے ہیں،
میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے۔ اے خداوند، میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اے خداوند میرے مالک، اے میری نجات کی قوت، تو نے جنگ کے دن میرے سر پر سایہ کیا ہے۔ اے خداوند، شریر کی مراد پوری نہ کر، اس کے برے منصوبہ کو انجام نہ دے، تاکہ وہ ڈینگ نہ مارے۔ مجھے گھیرنے والوں کے منہ کی شرارت انہی کے سر پر پڑے، ان پر انگارے گریں، وہ آگ میں ڈالے جائیں، اور ایسے گڑھوں میں کہ پھر نہ اٹھیں۔ بد زبان آدمی کو زمین پر قیام نہ ہوگا، آفت تندخو آدمی کو رگت کر ہلاک کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ خداوند مصیبت زدہ کے معاملہ کی اور محتاج کے حق کی تائید کرے گا۔ یقیناً صادق تیرے نام کا شکر کریں گے، اور راست باز تیرے حضور میں رہیں گے۔